حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ ابن ماجہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ شمائل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے، اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ کنز العمال۔ احیاء العلوم میں ہے کہ کھانے سے قبل اور فراغت پر ہاتھ دھونا فقر و غربت کو دور کرتا ہے۔ کھانے سے قبل اور فراغت کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اگر ہاتھ صاف ہو تب بھی دھونا سنت ہے۔ چمچوں اور کانٹوں کی صورت میں چونکہ ہاتھ دھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اس لیے ان برکات و فوائد سے محرومی ہو جاتی ہے۔ قدرت نے ہاتھ اسی لیے دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر ہاتھ سے کھائے تاکہ یہ برکات و فوائد حاصل ہوں۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جن فوائد و جن مقاصد کے لیے کھایا جاتا ہے وہ پورے ہوتے ہیں، بدن کا جز بنتا ہے، عبادت اور عمدہ اخلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔ برکت کا مطلب اس کا زیادہ محسوس ہونا بھی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر 300 روپے کا قرض تھا، بوجہ مفلسی کے کوئی صورت ادا سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اتفاقاً ایک دن میں نے کسی عالم کے درس میں یہ سنا کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت کے سمجھ کر ہاتھ دھو لیا کرے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے یہ عمل شروع کیا، ابھی چند ہی روز کیا تھا، اللہ کے فضل و عنایت سے میرے ذمے ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہ رہی۔ میں الحمدللہ ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی برکت سے قرض کے بوجھ سے